اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر تمت بالخیر۔ پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ شعراء سے اپنے مطالعہ قرآن کا آغاز کریں گے۔ سورہ شعراء ایک مکی سورہ ہے اور آیات کی تعداد کے اعتبار سے یہ طویل ترین سورہ ہے، یعنی مکی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں یہ سب سے طویل ترین ہے اور اس میں 227 آیات ہیں۔ سائز کے اعتبار سے سورہ اعراف سب سے بڑی مکی سورہ ہے اور سورہ شعراء میں اکثر مضامین جو ہیں وہ سورہ اعراف اور ہود میں جو ہم پڑھ چکے ہیں وہی انہی مضامین کا اعادہ ہے۔ 7 انبیاء کا اس میں ذکر ہے، 7 انبیاء کے واقعات ملتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ تمام انبیاء نے اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی طرف دعوت دی، اور اس میں ایک آیت جو کہ آپ بار بار پڑھیں گے وہ ہے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یہ آیات بار بار آ رہی ہیں، ان کو آیت ترجیح کہا جاتا ہے۔ یہ کی آیات ہیں، اسے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بار بار آ رہی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کی عزیزیت اور اللہ کی رحیمیت پر تسلیم کر کے قرآن پر ایمان لے آؤ۔ اللہ العزیز یعنی اللہ زبردست، طاقتور، غالب ہے، ہلاک کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے بندوں پر الرحیم بھی ہے۔ ایک شاعر اس سورہ کا نام بھی سورہ شعراء ہے اور اس میں ایام جاہلیت کی اور بے بنیاد شاعری کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے، اور یعنی اس آیت کے حوالے سے ایک شاعر کا یہ ہمیں شعر ملتا ہے کہ بچا لیتا ہے اپنے دوستوں کو خوف باطل سے، بدل دیتا ہے شعلوں کو مہکتے گلستانوں میں۔ اب ہم اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ قرآن کا تعارف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے، یعنی آپ کے انتہا غم کا ذکر ہے کس بات پہ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید دکھ تھا اپنی قوم کے ایمان نہ لانے کا، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی کا مطالبہ کرتے تھے، کہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہمیں لا کے دکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی ہوتی تھی کہ شاید یہ کوئی نشانی آ جائے تو شاید یہ ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، یعنی زبردستی منوایا جا سکتا ہے، لیکن امتحان کا مقصد پھر یعنی فوت ہو جائے گا اگر بالکل سامنے چیز آ جائے۔ ان لوگوں کے سامنے رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فکر اور اس انتہائی غم کی کیفیت کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اس میں ایک دائی کے لیے جو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے کا جو مشن لے کے چلنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ رہنمائی موجود ہے کہ دائی جو ہے وہ ہمیشہ حریص ہوتا ہے تو کہ لوگوں کے ایمان کے لیے، لوگوں کی ہدایت پر چلنے کے لیے، ہر دائی کے لیے یہ نمونہ عمل ہے کہ دن رات جو ہے وہ اسی سوچ پہ کھوڑنا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فکر تھی، تو پیغمبرانہ مشن اپنانے والوں کے لیے یہ طریقہ بھی جو پیغمبرانہ ہے اس کے لیے یعنی ایک رہنمائی موجود ہے کہ اس فکر کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ اس دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے کام کرنا چاہیے۔
اور اس میں ظاہرہ مختلف طریقے سوچتے رہنا یہ ایک داعی حق کی ذمہ داری ہے۔ آگے آیت نمبر 7 میں دیکھیے، اولم یروا الی الطیر کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ دیکھیے یہ پہلی دفعہ اس آیت کا تذکرہ ہے جو ہم نے بات رکھی کہ آیت ترجیح جو ان میں بار بار آئیں گی کہ کیا ان میں ایک نشانی ہے، زمین کو ایک نشانیوں کا تذکرہ آئے گا کہ نشانیوں کا تذکرہ، کتنی بے شمار نشانیاں ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ زمین پہ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ کیا زمین جو یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ العزیز بھی ہے اور الرحیم بھی ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں کہ زمین جو ہے وہ کس طرح رحم کرتی ہے، یہ ہمیں کھانا کھلاتی ہے، یہ گندم دیتی ہے، پانی، سونا، معدنیات دیتی ہے، یہ پٹرول، گیس دیتی ہے۔ یہ زمین ایک ماں کی طرح ہے نا، رحم کرتی ہے، ضروریات کو مہیا کرتی ہے۔ لیکن یہی زمین میری اور آپ کی قبر بھی بنے گی۔ زمین یہ کہہ رہی ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ العزیز بھی ہے اور الرحیم بھی ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ پیغمبروں کے قصص شروع ہوتے ہیں۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو اللہ رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ یہ مختلف انبیاء کے قصص جو کہ پہلے بھی ہم نے پڑھے اور یہ بار بار آئیں گے، یہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے، آپ کے صحابہ کرام کے لیے بھی تسلی ہے، اور ہر دور کے ظالمین اور سرکش لوگوں کے لیے بھی عبرت کے مقامات ہیں۔ اور یہ قصہ عموماً صورتوں میں بعد میں آیا ہے، لیکن اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلے ذکر آیا، اور ہر دفعہ دیکھیے کہ ہر نئے انداز سے بات آتی ہے۔ انبیاء کی دعوت ہمیشہ کیا رہی کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان لوگوں تک بھی ہم دیکھیں گے کہ جب یہ بات پہنچی فرعون اور آل فرعون پر تک تو یہ اندر سے ہلے، یعنی ایک طرح کے اندر شیک ہوئے، اور ضرور ہر انسان پر بھی یہ لمحات آتے ہیں کہ جس وقت اسے پہچان ہوتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ فائدہ اسی کا ہوتا ہے جو اس آگہی کے بعد، اس ریئلائزیشن کے بعد جھک جاتے ہیں، اور اندر کا حال تو صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، نبی بھی نہیں جانتے کہ دل سوچیں کیا ہیں اور کہاں پھر ٹرن لیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو فرعون کا تذکرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سامنے بھی موسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور جو اس میں ذکر آتا ہے آیت 14 میں کہ اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اور مجھ پر ایک جرم کا الزام ہے، یہ سورہ قصص میں آگے یہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھونسے سے ایک کپٹی کا قتل ہو گیا تھا، اور جس کو وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اب ایک ڈائلاگ دیکھیے کہ یہاں پہ چلتا ہے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے، اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ یہ فرعون جو ہے، یہ وہ فرعون نہ تھا جس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا تھا۔ اگر یہ وہی فرعون ہوتا تو کہتا کہ میں نے تجھے پالا تھا، لیکن یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں تو رہا ہے اور ہم نے تیری پرورش کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے دانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، یعنی فرعون نے جو احسان جتایا موسیٰ علیہ السلام پر کہ تو نے ہمارے گھر میں پرورش پائی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب جو پہلے ایک خوف ڈر رہے تھے، لیکن اب پورے حوصلے اور اطمینان سے اس کو جواب دیتے ہیں
کہ میں تمہارے گھر میں پرورش کے لیے میں کیوں آتا اگر تم لوگوں نے بنی اسرائیل پر ظلم نہ ڈھایا ہوتا، اور اس ظلم ہی کی وجہ سے میری والدہ نے مجھے ٹوکری میں ڈال کر دریا میں بہایا تھا، ورنہ کیا میری پرورش کے لیے میرا اپنا گھر موجود نہ تھا؟ اس لیے اس پرورش کا احسان جتانا تجھے زیب نہیں دیتا۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لاتے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ یہ ہر دور میں بادشاہوں اور حکمرانوں کا یہ روش اور رویہ رہا ہے کہ ایسی جیلیں جس میں سڑانے کے لیے ڈال دیتے ہیں اور ڈال کے بھول جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی ہمیشہ ہر دور میں یہی رہی کہ ہماری بات نہیں مانی یا ہمارے معبودوں کو نہیں مانا۔ تو فرعون نے بھی یہی دھمکی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے پاس ایک صریح چیز۔ فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک صریح اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ اب دیکھیے کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف، توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اب یہ اتنی زبردست اور پاورفل بات ہے کہ وہ سمجھ گئے کہ اقتدار ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اور یعنی جو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، یعنی وہ اس کو جادو تعبیر کر رہا ہے، اور یعنی ان کو سمجھ آ گئی کہ اس نبی کے رب اور اس نبی کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے گا، اور اس رب العزت کے ہاتھ میں جو کائنات کا رب ہے۔ اب اس کے درباریوں نے اس کو کیا مشورہ دیا؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ اب دیکھیے لوگوں تک بھی خبریں پہنچی ہوئی تھیں، درباریوں میں بھی پریشانی تھی، اور یہ اسٹرانگ میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہا تھا۔ جو وہ فرعون اور اس کے ساتھی، یعنی وہ خود ہی اندر سے شیک ہو گئے کہ شاید ہم جادوگروں کے ہی دین پر رہ جائیں۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور تم ہی تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں نہیں دوں گا تو اور کس کو دوں گا؟ فرعون نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دیں اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب کو۔ دیکھیے حق کی جب جیسے ابھی پہلے بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے سامنے حق کو واضح کرتا ہے۔ اب جو جادوگروں کو بھی پہچان ہوئی، اندر حق کی ریئلائزیشن ہوئی، اور وہ فوراً جھک گئے۔ فرعون نے کہا، تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اچھا بھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے۔ یہ اس کی کمزور باتیں ہیں نا فرعون کی۔ کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا، یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں
اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب شامت آتی ہے تو اللہ نے ان کو ان کی آسائشوں سے، ان سے گھروں سے نکال کے مروایا. دیکھیے یہ آج کے دور میں بھی افغانستان میں رشیا کا حال دیکھیں، یا برطانیہ ڈوبا، یا امریکہ کا حال دیکھیں، کیسے اللہ نے ان کو ان کی بہترین ملکوں اور قیام گاہوں سے نکال کر ان کی شامت کی طرف لے کے گئے. اب آگے دیکھیے، صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے. قوم کا حال دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فوج ہے، اور انہوں نے چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ تم نے تو ہمیں مروا دیا. موسیٰ علیہ السلام کا اطمینان دیکھیے کہ موسیٰ نے کہا آیت نمبر 62 میں، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. غار ثور کی بات کو یاد کیجئے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اللہ کی معیت کا احساس، اللہ پر بھروسہ، یہ ایک مومن کی نشانی ہے. اس میں میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ساتھ بھی ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ہر مشکل میں، ہر حالات میں وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. پریشان نہ ہو، یعنی وہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، بس اس سے اپنا تعلق اور کنیکشن کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. یہ عقل پرست اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لو ٹائیڈ ہائی ٹائیڈ کا معاملہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام گزرے تو لو ٹائیڈ تھا، اور جب یہ مد و جزر جس کو کہا جاتا ہے، اور جب فرعون گزرا تو لہر اتنی اونچی اٹھی کہ وہ ڈوب گیا. اللہ تعالیٰ اپنے فزیکل بنائے ہوئے فزیکل لاز کا پابند نہیں ہے. اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. دیکھیں وہی آیت دوبارہ آئی، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اس واقعے میں دلیل ہے کہ اللہ العزیز ہے اور الرحیم ہے. فرعون کے لیے موج آ گئی، اللہ العزیز ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے الرحیم ہے. ان کو بچا کے اللہ تعالیٰ نے نکال لیا. یہ تاریخی دلائل ہیں، یہ اللہ کی ان صفات پہ ایویڈنس ہے. اکثر العزیز کے ساتھ الحکیم بھی آتا ہے کہ لوگ بار بار نشانیاں لوگوں کے سامنے آتی ہیں اور وہ اپنی قوت کے باوجود انہیں ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ الرحیم ہے کہ شاید لوگ بات سمجھ جائیں. اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ باطل قوتیں کتنی ہی مضبوط نظر آئیں، اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی قوت کام نہیں آتی. جب تک چاہے اللہ ڈھیل دیتا ہے. اللہ کو اس کے فیصلے سے روکنے والا کوئی نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. بڑی بڑی طاقتیں اسی طرح دنیا سے چلی گئیں. فرعون کے اس واقعے میں یہ سبق ملتا ہے. دیکھیے کہ مختصر ترین آیات، لیکن ابھی 68 آیات مکمل ہو چکی. یہ وہ سورہ ہے جو سب سے زیادہ مکی دور کی زیادہ آیات والی سورہ ہے. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہر دفعہ تمام قصص میں ایک نیا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بات جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو، انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا. اب یہاں پہ اپنے رب کا تعارف کرواتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور توحید کی نشانیاں بتاتے ہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا. توحید کے مختلف پہلوؤں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. نمبر 2، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، ہر معاملے میں مجھے گائیڈ کرتا ہے. دیکھیے رب کی معرفت کی پہچان کے یہاں پہ 2 چیزیں
ہمیشہ ہی جڑی رہیں گی۔ پہلے تخلیق کی بات آئی اور پھر ہدایت کی بات آئی، یعنی جو خالق ہے وہی ہادی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی تخلیق جو ہے، انسان جو ہے اس کی کیا ضروریات ہیں، اس کے لیے اس نے پوری رہنمائی دی۔ پھر نمبر 3 جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، رزق کی بات آئی، اور نمبر 4 جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک ادب بھی سکھایا گیا، بات آئی مجھے پیدا کیا، میری رہنمائی فرماتا ہے، مجھے کھلاتا پلاتا ہے، لیکن جب بیماری کی بات آئی تو اس کی نسبت اپنی طرف رکھی کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، یعنی دوا میں جو اثر ہے اس میں اثر ڈالنے والی بھی وہی ذات ہے۔ یہ آیت آپ دیکھیں گے کہ اکثر ہاسپٹلس میں اور کلینکس میں لکھی ہوتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرمائے گا، یعنی روز جزا کا مالک بھی وہی ہے اور وہی بچانے والا ہے۔ ہم یہ آیات ضرور یاد کریں اور ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ بہت خوبصورت دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر۔ حکم معنی یعنی مجھے قوت فیصلہ دے دے، مجھے سمجھ آ جائے کہ کس رستے پر چلنا ہے، اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یعنی مجھے صالح لوگوں کا ساتھ مل جائے، راستہ طے کرنا آسان ہو جائے، مجھے ایسی کمپنی مل جائے جو جنت کے رستے پر جانے والی ہو، جو صراط مستقیم پر لے کے چلنے والی ہو۔ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں یہ سچی ناموری حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی بعد کی نسلیں مجھے خیر کے ساتھ یاد کریں، یہی سچی ناموری، یعنی میں خیر چھوڑ کے جانے والا ہوں۔ دیکھیے یہ کس کی دعا ہے، اور آگے وہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جنت النعیم، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے، جو ابراہیم جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں پوری ایک امت تھا، ابو الانبیاء ہیں، امام الناس ہیں، اور وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا اور مجھ کو سچی ناموری عطا کر اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر۔ تو ہم دیکھیے کہ ہم بھی ضرور اس دعا کو یاد بھی کرنے والے ہوں اور اس کو اپنی دعاؤں میں حصہ بھی رکھنے والے ہوں۔ وَاغْفِرْ لِي لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ دیکھیں وہ والد کی مغفرت کی دعا مانگی کیونکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے روکا نہیں تھا، جب اللہ نے روک دیا تو وہ اس کام سے بھی رک گئے۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اس دن کا خوف ہے جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ کیا چیز اس دن کام آئے گی؟ قلب سلیم کا تذکرہ ملتا ہے۔ قلب سلیم کے معنی یعنی ایسا دل سلیم، ایسی چیز جو خطرات سے باہر ہو۔ خطرات کون سے؟ جس کو شرک کے خطرے نہ ہو، جو صحت مند دل ہو، جو کفر، نافرمانی، فسق و فجور، شرک کی بیماریوں سے پاک، بغض، کینہ، حسد کے کیڑے نہ ہوں، جس میں خواہشات نفس کے جالے نہ لگے ہوئے ہوں۔ یہ دل جو ہے یہ قرآن کے نور سے منور ہو، ایمان اور اطاعت سے سجا سنورا دل، یہی وہ دل ہے جو وہاں جا کے کام آئے گا۔ اور جس کے پاس یعنی ایسا دل، مال اور اولاد بھی جب قلب سلیم ہی کے ساتھ نافع ہو سکیں گے، اس کے بغیر نہیں۔ مال بھی صرف اس صورت میں وہاں مفید ہوگا جبکہ آدمی نے دنیا میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ اسے اللہ کی راہ میں صرف کیا ہو، اور اولاد بھی صرف اسی صورت میں وہاں کام آئے گی جبکہ آدمی نے دنیا میں سے اپنے حد تک ایمان اور حسن عمل کی تعلیم دی ہو۔ دیکھیے ایسا دل جو ہے وہ مطلوب ہے، اللہ کی نگاہ مومن کے دل پر ہے۔ جو آتا ہے نا کہ اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو صورتیں بھی اس نے بنائی ہیں اور مال بھی اسی نے دیے ہیں، وہ ہمارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہے جو ہم اللہ کے حضور لے کر جائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو وہاں کام آئے گی۔ ہم سب اللہ تعالیٰ اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کی کوشش کریں۔ اور اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی۔ جنت قریب لے آئی جائے گی،
دیکھیں، اور اس سے پہلے یہ بات کہ اب رمضان وہ مہینہ ہے، اس میں ہم نے اپنے اس قلب کو سلیم بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر اس کی یعنی اس میں عبادت کی طرف اللہ کی طرف دل لگتا ہے، تو اس میں ہم قلب سلیم بنائیے اور پھر اس دل کی حفاظت کیجیے۔ اس دل میں اللہ کی محبت، نبی کی محبت، اطاعت کی محبت، اس سے اپنے دلوں کو سجانا ہے اور پھر اس دل کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کا بدلہ کیا ملے گا کہ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی۔ دیکھیں، آج دنیا کے حقیر نظام ہے، اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ ایئرپورٹ پر زمین جو ہے وہ خود چل کر آپ کو منزل تک پہنچا دیتی ہے، قدم بھی نہیں اٹھانا پڑتا، گویا منزل خود چل کر آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کے ایک چھوٹے چھوٹے نظام ہیں۔ جنتی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو جنت میں اپنے گھر کی لوکیشن، اس کا ایڈریس خود معلوم ہوگا، گوگل میپ پہ کسی محترمہ کو فالو نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ خود جنت جو ہے وہ قریب لے آئی جائے گی، اور پھر دوزخ کے بارے میں کہ وہ بھی کھول دی جائے گی اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے، وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے، جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا، اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ یعنی اب زندگی کا چانس کھو دیا جو اس وقت ہمارے پاس موجود تھا، تو کاش ہم ایک دفعہ پھر پلٹ جائیں اور پھر ہم جو ہے پھر اپنے آپ کو درست کریں۔ لیکن قرآن ان کی اس تمنا کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نام میں دیا کہ اگر آیت نمبر 28 میں کہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف بھیج دیا جائے تو وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ مختلف طرح کے شرک کا ذکر آیا، ہمیشہ ہر دور میں ہی یہ شرک رہے ہیں، جنوں کی، فرشتوں کی عبادت کی لوگوں نے، ستاروں کی، نیک لوگوں کے بت بنائے، عمومی طبقے نے لکڑی کے بھی بت بنائے، اہل کتاب جو ہیں وہ پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے رہے، کتاب کے مختلف کچھ حصوں کو ماننا اور کچھ حصوں کو نام ماننا، اس کو بھی شرک کہا جاتا ہے، اور منافقین جو ہیں وہ بظاہر ایمان والے، لیکن ان کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات کے فیصلے میں نبی کی بات نہ مانتے تھے، اور یہ ان کا شرک تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کام نہ آ سکیں گے، اور یقیناً آیت نمبر 103 میں آتا ہے یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ آیت پھر دوبارہ سے آتی ہے، ہم نشانیوں پہ غور و فکر کرنے والے ہوں۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں یہ پڑھتے آئے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے خوشخبری لے کر آئے تھے، ان کے لیے وہی اللہ الرحیم کی صرف اس میں آتی ہے کہ وہی فرشتے جو ہیں وہ پھر لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا کوڑا برسانے کے لیے آئے، اللہ کی صرف العزیز اس میں نظر آتی ہے۔ قوم نوح کا قصہ ہے، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ہر نبی اس بات کی طرف دعوت دیتے رہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا،
نوح علیہ السلام نے دعا کی ہے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کے لیے اللہ الرحیم اور کافروں کو غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ ان کے اس واقعے میں اللہ العزیز کی صفت نظر آتی ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ قوم عاد جو تھی یہ بڑی متکبر قوم تھی، اور یہ کہتے تھے کہ جیسے ہم سے بڑی کوئی سپر پاور نہیں، جیسے اب امریکہ یہ بات کہتا ہے کہ من اشد قوہ، ہم سے بڑھ کر کون ہے۔ تو اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے ہلاک کیا۔ 8 دن اور 7 راتیں ان پر سرد ٹھنڈی ہوا چلتی رہی اور یہ ایسے ہو گئے، جو قرآن میں تذکرہ ملتا ہے کہ کٹے ہوئے کھجور کے تنے کی مانند یہ گرے پڑے تھے۔ ان سے بھی ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ دیکھیے ہر نبی نے یہ بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی لقب صادق و امین ملتا ہے۔ آج ہم اپنے اوپر یہ غور کرنے والے ہوں کہ میں بحیثیت امتی کہاں کھڑی ہوں، میرے معاملات میں صدق، سچائی اور امانت داری کس حد تک موجود ہے، یہ ہم ضرور اس پہ اپنا جائزہ لینے والے ہوں۔ اور ان کا کیا حال تھا، یہ تمہارا کیا حال ہے، آیت نمبر 128 میں، کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ دیکھیے کہ فلاں بڑے بڑے ابھی بھی یعنی ان کی بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں وہ ان کے قوم میں یہ تھا کہ وہ بڑی بڑی قوم عاد اور یہ ان کی عمارتوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ بڑے بڑے محل بناتے تھے۔ ہمارے حکمران بھی ابھی دیکھیے کہ اس دور میں بھی فلاں میموریل بنا دیا یا فلاں اونچی بلڈنگ بنا دی۔ حکمرانوں کے بڑے بڑے محل ملتے ہیں کہ سال میں جہاں صرف ایک مرتبہ وہ ٹھہرا جاتے ہیں اور ہر شہر میں بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمارت جو زائد از ضرورت بنائی گئی ہو اس میں کوئی بھلائی اور بہتری نہیں۔ اور ایک اور جگہ ملتا ہے کہ ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لیے مصیبت ہے مگر وہ عمارت جو ضروری ہو وہ وبال نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عاص کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ لکھا کہ ہم نے آپ کے لیے فسطاط یعنی مصر میں ایک گھر بنایا ہے، یہ حضرت عمر کے دور خلافت کی بات ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً لکھا کہ حجاز میں رہنے والے شخص کا مکان مصر میں کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ آخرت کے طلبگار لوگ تھے، یعنی اتنی بڑی حکومت کے سربراہ، اور پھر ان کا کیا معاملہ تھا۔ اور دیکھیے یہ تو حکمرانوں کی بات ہوئی، ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں، لیکن آج کل ہم دیکھیں کہ ایک انسان عام بھی اپنے ہم گھروں میں ہی، ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ آج واش روم کی ہی آرائش پہ کس قدر تھوپا جا رہا ہے نا، یعنی انسان اس کے بارے میں سوچے اور عقل سے کام لے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اس سے حاجت پوری کریں اور واپس نکل آئیں۔ لیکن اس میں لائبریریاں بنا رکھی لوگوں نے، LCD لگا رکھے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے، یہ غور و فکر کی بات ہے کہ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اور پھر آگے ہی بات آتی ہے، اور جب کسی قوم پر اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو، یعنی آج بھی اسلحہ مل جائے، پیچھے کسی بھی جماعت کی سپورٹ مل گئی تو 50 مار دیے، 100 مار دیے، یہ ظلم کی ایک انتہا ہے جو آج کے دور میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اسی قوم کا یہ وتیرہ تھا کہ پس اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، ڈرو اس دن سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے
جو تم جانتے ہو تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے اور چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہیں۔ یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ پھر ایک دفعہ وہ آیات آئی ہیں۔ سب مختلف قوموں کے تذکرے چل رہے ہیں۔ اب قوم سمود کا بیان ہے، اور صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے، یعنی وہی فرمائش معجزے والی بات۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ یہ ان کے معجزے کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بہت بڑی اونٹنی کا معجزہ پیش کیا، مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے۔ عذاب نے انہیں آ لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ دیکھیں ہر نبی کے قصے کا تذکرہ جو ہے وہ انہی آیات سے شروع ہو رہا ہے۔ میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا، ہے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ پڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ یہ بڑھیا سے مراد نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، اور ان کے بارے میں سورہ تحریم میں بھی آتا ہے کہ یہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی جو بیویاں جو صالح ترین بندوں کے گھروں میں تھیں مگر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، یعنی دونوں ایمان سے خالی تھیں اور انہوں نے اپنے نیک شوہروں کا ساتھ دینے کی بجائے اپنی کافر قوم کا ساتھ دیا۔ اور اسی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اہل عیال کو لے کر اس جگہ سے نکل جائیں، لیکن ساتھ ہی یہ ہدایت بھی دے دی کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہ جاؤ۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ یہ یعنی ایسی بارش جو پتھروں کی بارش تھی، اور قرآن میں دوسرے مقامات پر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ دیکھیں 7ویں مرتبہ یہ آیات آئی ہیں۔ اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ شعیب نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ شرک کے علاوہ اس قوم کا جو جرم تھا وہ ناپ تول میں کمی تھی۔ دیکھیے آج ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے معاملات میں کتنی یہ برائی نظر آتی ہے کہ کسی ملازمہ سے بوا سے کام تو پورا لیں اور تنخواہ پوری نہ دیں، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔
دوسروں سے ہم حق تو پورا لینا چاہیں لیکن اپنا فرض ادا نہ کرنا چاہیں، یہ بھی ناپ تول کی کمی ہے۔ اللہ کی نعمتیں انجوائے کریں اور شکر ادا نہ کریں، یہ بھی ناپ تول کی کمی ہے۔ تمام فیسلٹیز لیں لیکن بل ادا نہ کریں، یہ بھی ناپ تول کی کمی ہے۔ ان سب معاملات میں یعنی ہم سب اپنا اپنا جائزہ لینے والے ہوں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلایا۔ آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑا ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ چھتری سے مراد یعنی ان لوگوں نے چونکہ آسمانی عذاب مانگا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل بھیج دیا اور وہ چھتری کی طرح ان پر اس وقت تک چھایا رہا جب تک باران عذاب نے ان کو بالکل تباہ نہ کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اب سورہ اپنی اختتامیہ کی طرف جا رہی ہے۔ یہ آخری رکوع جو ہے یہ طویل رکوع ہے۔ اس میں قرآن مجید کا یہ تذکرہ کہ یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، قرآن کے بارے میں فرمایا گیا۔ اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے۔ امانت دار روح یعنی جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کو نازل کیا تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ یعنی بنی اسرائیل یہود قوم اس بات سے واقف تھی کہ جو قرآن میں تعلیم آئی ہے وہ ٹھیک وہی تعلیم ہے جو سابق کتابوں میں بھی دی گئی۔ لیکن ان کی ہر ڈرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ زندگی کا سامان جو یہ جمع کر رہے ہیں جن سے محبت ہے، یعنی جب عذاب آ جائے تو وہ کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق کے نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے ظلم کیا ہے، اللہ کا ظلم تو اس وقت ہوتا جب اس نے وارن نہ کیا ہوتا، جب اس نے نبی نہ بھیجا ہوتا۔ یہ انسان پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری اپنی عقل ہے، اور جب وہ نبی کی ضرورت کا انکار کرتے اور پھر اللہ کا فیصلہ آ جائے تو پھر کہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی اور ہمیں اور چانس دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ یہ ہم پڑھیں گے کہ وحی کا جب نزول ہوتا تھا تو کیسے زبردست آسمانوں میں اس کی حفاظت کا انتظام موجود ہوتا تھا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ وانذر عشیرتک الاقربین، سیرت میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے رشتہ داروں کو ان کی دعوتیں کی، ان کو کھانے پہ بلایا اور پھر ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور ان میں سے کیسے انہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلانے والے تھے۔ یہ یعنی یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کس سے ڈرانا ہے؟ جہنم کے عذاب سے، آخرت کی پکڑ سے، آخرت کی جواب دہی سے۔ ہم کیا کہتے ہیں انہیں کہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے نا، چھوڑو۔ تبدیل کرنے کی دیکھیے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بات منوانے کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، اور رشتہ دار مشکل ترین لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔
بس ہم اس بات کو، اس پوائنٹ کو نکال دیں کہ ہم نے ان کو تبدیل کرنا ہے، ہماری ذمہ داری بات کو پہنچا دینا ہے. دیکھیے ہم رشتے پہ کہتے ہیں یہ میری بہن ہے، یہ میری بھابھی ہے، یہ میری نند ہے، انہیں میری بات ماننی چاہیے. نہیں، وہ ایک انسان ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کریں گی. بات پہنچانا ضروری ہے. اس بات کس طریقے سے، غصہ نہ ہو، اس میں سختی نہ ہو، اس میں تلخی نہ ہو، اس میں ڈنڈے نہ ہو، حکمت سے اور ذہانت سے کام کیا جائے گا. کامن اور گراؤنڈ ریالٹیز پہ بات کیا جائے گا. یعنی یہ جو چیز ہے اس طریقے سے، یعنی جو کامن انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اس کو بات کر کے حکمت سے ان کو بات پہنچانا. اور ایمان لانے والوں سے میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. یعنی جو بات مان لیں ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ جو طرز عمل ہے اس کی یہاں پہ بتایا گیا ہے. لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں. اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وہی دو صفات کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے، وتوکل علی العزیز الرحیم. اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے. وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کاہن کہتے تھے. ان کا جواب دیا گیا ہے کہ شیاطین یہ ایک شیطانی کلام نہیں ہے. شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترتے ہیں، سنی سنائی کانوں میں پھونکتے ہیں. یعنی کاہن جن کے پاس جن آتے تھے، ان سے ان کے کنیکشن اور رابطے ہوتے تھے، وہ ان کو حالات بتا دیتے تھے، ارد گرد کی خبریں بتاتے تھے، اور اسی بنا پہ وہ لوگوں کو ان کے یعنی ایک طرح کی ان کی غیب کی باتیں بتا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی ایسے نہیں ہوتے، وہ کاہن اور جال ساز ان کے شیاطین سے جو ہیں وہ رابطے ہوتے ہیں. اور یہ نہ شیاطین کا کلام ہے، اور یہ آگے بات آ رہی ہے کہ یہ شاعری بھی نہیں ہے. رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. شعراء جو ایسی شاعری جو کہ بدی کی طرف بدی پھیلانے والی یا فحش پھیلانے والی ہو، اس کا تذکرہ ہے. لہٰذا رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ یعنی کبھی کسی کی شان میں قصیدے لکھ رہے ہیں اور کبھی کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. یعنی پہلے شعراء میں یہ دیکھیں کہ کسی نے مٹھی گرم کر دی تو وہ آسمان پہ بدترین شخص کو بھی پہنچا دیتے تھے، یعنی خوب تعریفیں اور ان کے تذکرے. اب دیکھیے کہ اس دور میں یہ اینکر پرسن بھی یہ کام کرتے ہیں نا کہ ان کو پیچھے سے پیسے دیے جاتے ہیں اور پھر وہ کہاں کی کہاں بات کو پہنچا دیتے ہیں، اور کسی کے یعنی وہ خلاف کر دیں تو پورا میڈیا اس کے خلاف بولنا شروع ہو جائے. اور یہ ہم سب آج کل یعنی ٹاک شوز میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں. اور جو شاعری کی بات، یعنی اس میں دیکھیں کہ جو آج کل گانے لکھے جاتے ہیں، ہماری نوجوان نسل جس کے پیچھے دیوانی ہوئی جاتی ہے، جو ریپ میوزک یا کانسرٹس، اور اس میں جانے والے کس طرح اس پہ جھوم رہے ہوتے ہیں، اور عجیب اس کا ایک سٹائل کہ اس میں ڈرگز بھی انوالو، اور نشہ، شراب اور خودکشی پہ بھی شاعری. ان کے کانسرٹس دیکھیں تو اس میں بھی بہکے ہوئے لوگوں کی سی کیفیت ہم سمجھ سکتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کا یہاں پہ تذکرہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیپشنز بھی ہوتے ہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا تو صرف بدلہ لے لیا. اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. یعنی ایسی شاعری کی مذمت نہیں ہے جو نتیجہ خیز ہو، معنی خیز ہو، جو ادب برائے نظریہ ہو، جس میں مفید شاعری ہو. حضرت حسان بن ثابت اور کعب بن مالک، ان کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ جن کا قلم کفر کے خلاف تیر بن کر برستا ہے نا، وہ ایسی شاعری کرتے تھے
کہ جس کے لیے آتا ہے کہ مومن تلوار سے بھی لڑتا ہے اور زبان سے بھی، اور ایسے شاعر بہت کم ہوتے ہیں اس دور میں. ہمیں علامہ اقبال اور نعیم صدیقی جیسے شعراء کا کلام ملتا ہے کہ جو کہ حق پہ مشتمل بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے منع نہیں ہے، یعنی وہ اشعار جن سے اللہ کی یاد تازہ ہو، جس میں خیر کا معاملہ ہو، جس میں اچھے مضامین ہو، جس میں بھلائی کی موٹیویشن ہو، وہ شاعری پسندیدہ ہے. حسان بن ثابت شاعری کا بدلہ شاعری سے دیا کرتے تھے، یعنی اس وقت شعر و شاعری کا ایک ماحول تھا، اور یعنی وہ اپنی شاعری کے ذریعے اس ظلم کا بدلہ لیتے تھے، کیونکہ بعض لوگوں کو صرف شاعری ہی سمجھ آتی تھی. اور یہ جو ہے، لیکن بہرحال ایک یہ بات بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ آپ کو شعر کبھی یاد نہیں رہتے تھے، اور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی جو خصوصیت کہ وہ آپ ہمیشہ حق بات کہنے والے اور حق بات ہی پھیلانے والے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھے شاعر جو ہیں وہ جب یعنی وہ اپنی شاعری کے ذریعے ظلم کا بدلہ لینے والے ہوتے ہیں، اور ظلم کرنے والوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دو چار ہوتے ہیں. ایک یہ بھی اس میں پوائنٹ ملتا ہے کہ تصوراتی دنیا کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. ظلم کرنے والوں سے مراد وہ ہیں جو حق کو نیچا دکھانے کے لیے سراسر ہٹ دھرمی کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعری اور کاہن اور ساحر اور مجنون کی تہمتیں لگاتے پھرتے تھے، تاکہ ناواقف لوگ آپ کی دعوت سے بدگمان ہوں اور آپ کی طرف توجہ نہ دیں. یہ سورہ مکمل ہوتی ہے. اس کی اہم ترین آیت ان ربک لہو العزیز الرحیم، یعنی یہ کہ زمین بھی یہی پیغام دیتی ہے اور تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ ہمارا رب العزیز بھی ہے اور الرحیم بھی. سورہ نمل کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمل، یہ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک مکی سورہ ہے. 6-7 سے 10 کے درمیان یہ نازل ہوئی، اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید الوہیت و حاکمیت کا بیان ہے. اس میں سلیمان علیہ السلام کی دعوتی خدمات کا بھی تذکرہ ہے. حکمران اپنے اقتدار کو اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے استعمال کریں، یعنی اس میں یہ ایک رہنمائی ملتی ہے. ہم سورہ کہف میں ذوالقرنین بادشاہ کا بھی ذکر پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیسے ایک اچھا اس مسلمان حکمران تھا. سلیمان علیہ السلام کی فلسطین میں حکومت تھی، اور یمن کی ملکہ سبا کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی. اس کے لیے اپنے اقتدار کو استعمال کیا، اور سورج کی پوجا کرنے والی یہ ملکہ مسلمان ہو گئی. اس سورہ میں بھی 5 انبیاء کا تذکرہ ہے: موسیٰ، داؤد، سلیمان، صالح اور لوط علیہ السلام. سورہ شعراء جو ہم نے پڑھی، اس میں ہم نے ہلاک شدہ قوموں کا ذکر پڑھا نا، یعنی تمام انبیاء کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، ایک منفی رویہ قوموں کا، اور انہوں نے انبیاء کی دعوت کو رد کیا، اس کا تذکرہ ملتا ہے. سورہ نمل میں ہم دیکھیں گے کہ ملکہ سبا نے اس دعوت کو قبول کی. یہ ایک مثبت رویہ نظر آتا ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو اس نے قبول کیا اور اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والوں میں سے تھی. جیسے ہم نے اس میں آیات ترجیح پڑھی، یعنی وہ آیات جو بار بار دہرا کے آئیں، اس میں بھی اس سورہ میں بھی آتی ہے الہ مع اللہ. 5 مرتبہ یہ بات آئی ہے شرک کی تردید کے لیے. اور پھر اس میں 4 مرتبہ عرش کا ذکر ہمیں ملتا ہے. یمن کی ملکہ سبا کے پاس بہت خوبصورت تخت ہیرے جواہرات سے سجا ہوا اور سونے چاندی سے سجا ہوا. پھر اللہ کے عرش کا تذکرہ ملتا ہے، رب العرش العظیم. حکمرانوں کے لیے پیغام ہے کہ عارضی تخت و تاج اور دنیاوی تخت و تاج سے مغرور ہو کر اور مروب ہو کر اللہ اور توحید کو فراموش نہ کر بیٹھیں، بلکہ اصل صاحب عرش اور ذل عرش اللہ تعالیٰ کی ہستی کو پیش نظر رکھیں. سورہ نمل کا آغاز ہم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اور پھر وہ دیکھیے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ہم سب اس کو ہدایت کے لیے پڑھ رہے ہیں. یا اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا.
ہدایت کے نا مختلف درجے ہوتے ہیں، مختلف سٹیپس ہیں. پہلا درجہ کیا ہے؟ توفیق کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق، جس کو کہتے ہیں نا، ہمیں اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. کیا اب آواز کلیئر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا درجہ ہدایت کا سٹیپ جو ہے وہ انابت کا ہے، یعنی توفیق کا. نمبر 2 رجوع کا، جس کو ہم کہتے ہیں نا رجوع اللہ، منیبیت کا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لینا. تیسرا درجہ استقامت کا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی پھر اس پر جم جانا. اور پھر سب سے جو ٹاپ کا درجہ ہے وہ ربط قلب کا ہے، جس پہ صحابہ کرام تھے، جن کے لیے صحابہ کہف کا ہم نے پڑھا کہ حق پر ان کا دل مربوط کر دیا، جما دیا. یہ کیا کیفیت ہوتی ہے کہ سوچنے سمجھنے سے لے کر ہر فعل اور صرف اللہ کے دین کے لیے ہو. یہ سب سے ٹاپ کا درجہ ہے. جب یہ حاصل ہو جاتا ہے پھر انسان احسان کے مرتبے پہ آ جاتا ہے. احسان کا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ تذکرہ ملتا ہے نا کہ احسان کیا ہے کہ ہر عمل میں کیفیت یہ ہو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. یہ وہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر برائی سے رکنا آسان ہو جاتا ہے. ہم اس کے لیے کوشش بھی کرنے والے ہوں اور اللہ سے بہت زیادہ دعا بھی کرنے والے ہوں کہ اللہ ہمیں کامل ہدایت نصیب فرما. اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت کا یقین جو ہے کیسا یقین کہ وہ اعمال کو بدل دینے والا ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. آخرت پیش نظر نہ ہونا تو پھر برائی کی طرف چلنا آسان ہو جاتا ہے. پھر وہ برائیوں پہ آرام سے انسان رہتا ہے، بلکہ فخر سے دوسروں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ایسی اور ایسی زندگی گزار رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی، یعنی یہ وہ تذکرہ ہے جو سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھا ہے کہ میں ابھی تو یہاں سے ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن کر لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. یعنی یہ رات کا وقت اور جاڑے کا موسم تھا اور موسیٰ علیہ السلام ایک اجنبی علاقے سے گزر رہے تھے جس سے انہیں کچھ زیادہ واقفیت نہ تھی، اس لیے اپنے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کون سی جگہ ہے اور جہاں آگ جل رہی ہے وہاں سے میں کچھ انگارہ لے کر آتا ہوں. وہاں جو پہنچا تو ندائی کے مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے. پاک ہے اللہ سب جہانوں کا پروردگار. اے موسیٰ علیہ السلام، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. یہ ایک معاملہ عجیب ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پیش آتا رہا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پہلی مرتبہ نبوت سے سرفراز کیے گئے تو غار حرا کی تنہائی میں یکا یک ایک فرشتہ آیا اور اس نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر سفر کر رہے ہیں اور وہ انگارہ لینے جاتے ہیں کہ یکا یک اللہ رب العالمین کی ہر قیاس و گمان سے بالا ذات ان سے مخاطب ہو جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرماتے ہیں کہ اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں. یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے، یعنی وہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے 9 نشانیاں عطا کی گئیں. ایک یہ لاٹھی جو اژدہا بن جاتی تھی، ہاتھ جو بغل سے سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلتا تھا، جادوگروں کو برسر عام شکست دی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیشگی اعلان کیا اور پھر سارے ملک میں قحط آیا، طوفان آئے، ٹڈی دل آئے اس قوم پہ، تمام غلے کے ذخیروں میں سرسریاں اور انسان و حیوان سب میں جوئیں پڑ گئیں، مینڈکوں کا طوفان آیا اور خون آیا۔ یہ وہ 9 نشانیاں ہیں جن کا ذکر جو ہے اس قوم کے بارے میں ملتا ہے۔ مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہی بات ہم سورہ شعراء میں پڑھ کے آئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان تک بات کو اس طرح پہنچایا ہے کہ دل اس کا قائل ہو ہی جاتا ہے کہ یہی بات ٹھیک ہے، لیکن کچھ اپنے پیکیجز ہوتے ہیں جن کی بنا پر وہ اللہ کی بات ماننے سے اور ایمان سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم نے داؤد و سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی، اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان ہوا۔ اہل کتاب خصوصاً یہود کی تاریخ میں جن شخصیات کو بہت مقام و مرتبہ حاصل ہے اس میں اہم ترین داؤد علیہ السلام یعنی بہت نمایاں ملتے ہیں۔ یہودیوں کی جو ایک ریاست اور حکومت کی صدیوں کی آرزو رہی ہے وہ داؤد علیہ السلام کے دور میں پوری ہوئی۔ داؤد علیہ السلام طاؤد کے لشکر میں کام لشکری کی طرح شامل ہوئے تھے، ہم نے اس کا تذکرہ پڑھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکمرانی عطا کی۔ اردو ادب میں بھی ہم دیکھیں کہ ہمیں داؤد علیہ السلام کے لیے یہ لہن داؤدی اور ستارہ داؤدی، ڈیوڈ سٹار، یہ اس طرح کے تذکرے ملتے ہیں۔ ایک اہم بات جو کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے اس میں ہمیں ملتی ہے کہ دنیا کا بڑا مقام کیا ہے؟ حکمرانی، اور دین کا بڑا مقام نبوت۔ یہ دونوں بیک وقت بھی ایک انسان کو مل سکتے ہیں۔ یہ نبی جو ہے وہ وقت کا حکمران بھی رہا ہے، یہ بات تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی یہودیوں کے ہاں ان کا آئیڈیل مقام آج بھی ہے، یعنی وہ ان کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں حکمرانی عطا کرنے والا، اور انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف یہود نے جادو کو بھی منسوب کیا۔ ان کی انتہا پسندی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نفی کی اور وضاحت فرمائی جو سورہ بقرہ میں آتا ہے، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، وما کفر سلیمان۔ اور پھر ہم اردو ادب میں بھی اسی بنا پہ ایسے چیزیں ہمارے ہاں رائج ہیں جو کہا جاتا ہے نا سلیمانی ٹوپی اور سلیمانی انگوٹھی، تو یہ بنی اسرائیل کے انہی تخیلات سے ہمارے ادب میں بھی آئی ہیں۔ سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور ان کی یہ خصوصیت بتائی کہ وہ بہت شکر کرنے والے تھے۔ ان کو ایسی سلطنت جو دی گئی وہ کسی اور کو نہیں دی گئی، سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی اور کو دی بھی نہیں دی جائے گی، اور انہوں نے دعا کی تھی اور اس نعمت پر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، یعنی جن ان کے قبضے میں تھے، ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، فاصلے ان کے اللہ نے طے کروا دیتا تھا، بغاوت والی یہ سب چیزیں ان کے کنٹرول میں تھیں، یعنی یہ وہ چیزیں جن سے لوگ باغی ہو جاتے ہیں وہ اللہ نے ان کے تحت کی ہوئی تھیں، اور وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ دیکھیں کہ یہ سورہ نمل سورہ کا نام بھی چیونٹی کے نام پر ہے، اور یہ اللہ کی ایک عجیب و غریب تخلیق، یہ ایک محترمہ چیونٹی جو ہے گویا خطاب کر رہی ہے کہ جلدی جلدی بھاگ جاؤ، لشکر کچل نہ دیں۔ ہم ضرور اپنے بچوں کے ساتھ، اور جبکہ آج ایک نیٹ کا اور میڈیا کا ایک دور ہے، ہم ضرور ایسی ڈاکیومنٹریز دیکھنے والے ہوں۔ یہ چیونٹی بھی اللہ کی خلاقیت کا ایک عجیب و غریب شاہکار ہے
ان کا ایک اسٹرانگ کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے، اور یہ جو چونٹیاں جب آپس میں ٹکرا کے گزرتی ہیں نا اور ڈائریکشن چینج کر لیتی ہیں، یہ ان کے کمیونیکیشن کا ہی ایک چینل، ایک سسٹم ہے. اور پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے یہ اپنے سے 35 ٹائمز وزن زیادہ اٹھا سکتی ہے، نہیں اتنا وزن اٹھا کے چلتی ہے. ان کے اپنے میٹرنیٹی ہومز بھی ہوتے ہیں، اور ان کے اسٹاک کرنے کا بھی پورا پروسیس ان میں ملتا ہے. اور اگر وہ زراعت جو چھوٹے چھوٹے وہ اٹھا کے چلتی ہیں وہ بھیگ جائیں تو ان کا بھی، ان کو سکھانے کا بھی ایک پورا انتظام ان کے پاس موجود ہے. سبحان اللہ، اللہ کی کتنی یہ ایک چھوٹی سی چیز بھی اللہ کی کتنی عظیم تخلیق ہے. تو یہ چونٹی جو ہے یہ اپنی چونٹیوں کو، ساتھیوں کو کہہ رہی ہے کہ گھس جاؤ. سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسے عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں شامل کر. اس دعا کو ضرور ہائی لائٹ کریں اور اس کو ضرور ہم یاد بھی کریں. سورہ احقاف میں بھی یہی دعا کچھ ورڈز کی کے ساتھ تبدیلی کے ساتھ آتی ہے. دیکھیے اتنی نعمتیں سلیمان علیہ السلام کو، یہ ہمیں کیا آیات کیا لیسن دیتی ہیں کہ نعمتوں میں انسان کا بے قابو ہونا بہت آسان ہے. آسائشوں اور نعمتوں کی آزمائش میں بہت سخت ہوتی ہے، یعنی اس میں کنٹرول میں رہنا مشکل ہے. تو اس کے لیے ہم ضرور دعائیں بھی کرنے والے ہوں جیسے سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی. ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے، میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کروں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. دیکھیے اتنی بڑی سلطنت ہے، پرندے ہیں، جن ہیں، ہوا، چونٹیاں، سب ان کے قابو میں، ایک ہدہد ان کو نظر نہیں آ رہا. اور یعنی کتنا زبردست ان کی سلطنت کا انتظام تھا، ایک پورا چیک اینڈ بیلنس کا نظام موجود تھا. تو یعنی اصل میں ایسا انتظام نہ ہو، جائزہ اور ایسا کنٹرول بیلنس نظام، تو چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. تو ایسا نہیں تھا کہ یعنی نگرانی نہ ہو، رپورٹ نہ ہو، جائزہ نہ ہو، بلکہ پوری تنظیم بھی ہے نظر آتی ہے اس قصے میں. ہمیں احتساب بھی نظر آتا ہے اور ڈسپلن بھی نظر آتا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ ورنہ اسے میرے سامنے یعنی معقول وجہ، یعنی اسے جسٹیفیکیشن دینی ہوگی کہ وہ کیوں نہیں آیا. یہ جو حاضری کا وقت ہے اسے یعنی حاضر ہونا چاہیے تھا. یہ وہ ہدہد کے بارے میں بات کریں. کچھ دیر زیادہ نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، یعنی ہدہد نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں. میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا. اس وجہ سے یہ سیدھا رستہ نہیں پاتے، یعنی صراط مستقیم نہیں پاتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے. یہ آیت سجدہ ہے. کلاس کے بعد انشاءاللہ ضرور سجدہ کر لیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. یعنی تم جو رپورٹنگ کر رہے ہو وہ میں چیک کروں گا کہ ٹھیک ہے یا نہیں. میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. اب یہ ہدہد ہی وہ خط لے کر جا رہا ہے. ملکہ بولی اس کے بعد جب خط پہنچا، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، یہاں خط کی ابتدا بسم اللہ سے کی گئی. اس پہ یعنی لکھا ملتا ہے کہ یعنی 114 مرتبہ سورہ ہے، تو اتنی مرتبہ بسم اللہ قرآن مجید میں آئی ہے. مضمون یہ ہے اس خط کا کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. یعنی بس ایک مطالبہ ہے جو کہ سلیمان علیہ السلام نے بھیجا ملکہ سبا کی طرف.
دیکھیے ایک مسلمان حکمران، اس کے اندر ایک غیرت ایمانی ہو کہ اس کے ارد گرد جو شرک ہے، جو کفر پھیلا ہوا ہے، اس کو وہ مٹانے کی ہر طرح سے کوشش کرے، زبان سے، قلم سے، جہاد سے، ہر طریقے سے۔ حد سنا کر ملکہ نے کہا، میں اپنے سرداران قوم سے، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، یعنی یہ ملکہ جو کتنی سمجھدار ہے نا، قرآن میں جن بادشاہوں سلطنتوں کا ذکر ملتا ہے، ان میں یہ ایک سمجھدار اور عقل مند فرد کے طور پہ ملکہ سبا کا کریکٹر سامنے آتا ہے، کہ یہ انگلش میں اس کو کوئین شیبا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک عقل مندی کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے اہل سلطنت سے مشورے کر کے کام کرتی ہے۔ تو اس میں ایک لیسن کیا ملتا ہے؟ مشورے کرنا اور اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھنا، یہی عقل مندی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائے استخارہ اس طرح سکھائی جیسے قرآن کی کوئی سورہ سکھاتے ہیں۔ دعائے استخارہ دراصل کیا ہے؟ وہ اللہ سے رہنمائی اور مشورہ ہے۔ اور مومنین کے لیے بھی کیا ہدایت ملتی ہے؟ وہ امرہم شورا بینہم، یعنی اپنے معاملات کو مشوروں سے طے کرنا ایک سمجھداری اور عقل مندی کی بات ہے۔ ملکہ نے بھی اپنے ساتھیوں سے، سرداران قوم سے مشورہ کیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، یعنی اس نے کہا کہ میں ٹیسٹ کرتی ہوں، کہ میں ان کو تحفے بھیجتی ہوں کہ پھر ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ دراصل لالچی لوگوں کے لیے نا تحفے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور بادشاہوں کے تحفے تو ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ کتنے بڑے بڑے تحفے ہوتے ہیں، جو ہم کہ بڑے بڑے ہار اور جیولز اور قیمتی اور اشرفیاں اور سونے چاندی کے کوئنس۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں، میں یہ تحفے بھیجتی ہوں، میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے۔ یعنی اس میں کوئی فخر والی یا غرور کا اظہار نہیں، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تمہارا ایمان مطلوب ہے۔ تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام چیزیں واپس کرتے ہیں کہ یہ واپس لے جاؤ، اور انہیں یہ میسج دے دو کہ اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسا لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ یعنی اسلام پہلی چوائس ہے کہ اسلام لے آئیں، مسلمان بن جائیں، نہیں تو پھر دوسری کیا ہے کہ ہم لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اب ملکہ تو بیچاری پہلے ہی پریشان تھی اس بات سے کہ یعنی جو پہلے وہ کہہ دیا نا کہ میں کیا کروں، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یعنی اب ملکہ کو سرپرائز دینے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک کوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ یعنی ایک شخص جو فزیکلی مضبوط تھا اس نے یہ کہا۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ یعنی دوسرا جس کے پاس علم تھا اور پھر وہ علم والا کامیاب ہوا، یعنی وہ اس نے کہا وہ فوراً لے آیا، اور جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ یعنی یہ دیکھیے کہ یہ ایک معجزہ ہوتا ہے جو کہ فوراً وہ تخت رکھا دیکھتے ہیں تو فوراً پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ بار بار شکر ادا کرتے ہیں۔ بادشاہ تو ایک چھوٹی سی فوج پر ہی عموماً اکڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا بار بار شکر کرنے کا رویہ ہمیں ملتا ہے، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ریسورسز دیے ہوئے ہیں، انہوں نے اس قوم کو اسلام کی طرف لانے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک ہمیں اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ شکر کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی بہت کچھ موجود ہے، یعنی اتنی بڑی سلطنت ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی ہم سوچیں
ہم بھی کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس بے شمار چیزیں ہیں. صحت پر، ایک ایک نعمت پر، اپنے ارد گرد ایک ایک نعمت پر غور کرنے والے ہیں، لیکن ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، اور جو نہیں ہوتا اس کے لیے میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ میں تو محروم کر دی گئی. حالانکہ دیکھا جائے تو حق تو میرا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ چاہے تو وہ واپس لے سکتا ہے، وہ مالک ہے. لہٰذا شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں. سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. اب یہ بیچ میں تفصیل اومٹ کر دی گئی، تو چھوڑ دی گئی کہ ملکہ کیسے پھر بیت المقدس پہنچی اور کیسے اس کا استقبال ہوا. اب یہ حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ان کے محل میں پہنچ جاتی ہے. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا تیرا تخت ایسا ہی ہے. وہ سمجھ جاتی ہے، وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یا ہم مسلم ہو چکے تھے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. دیکھیں وہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر جو ہے آنا چاہتی ہے. یہ اس کی صالح فطرت کا اظہار ہے نا. وہ کہتی ہے کہ ہم تو پہلے ہی جان چکے تھے، ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا. اور یہ اس کی، اور وہ فوراً یعنی اللہ کی مطیع اور فرما بردار اور ایمان لے آتی ہے. اس سے کہا گیا، یعنی اس کی پوزیشن تھی کہ وہ چونکہ ایک کافر قوم تھی، کافر قوم میں پیدا ہوئی تھی، لہٰذا اس کا یہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. پھر اسے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. دیکھیے زبردست ٹیکنالوجی کی یہ بات ملتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو محل ہے وہ کتنا امیزنگ ہوگا نا، کہ ایسا فرش جو ہے ایسا بنا ہوا تھا، ایسا شیشہ تھا کہ ملکہ بھی یہی سمجھی کہ پانی ہے. اتنا وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، یا شاید شیشے کے نیچے پانی ہو. یعنی اس ساری شان و شوکت کا ذکر ہے نا. اور پھر وہ کیا کہتی ہے کہ آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت کو قبول کرتی ہوں. یعنی وہ کہتی ہے کہ یہ وہ بندہ جس کو اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، یہ پھر بھی آپ کی اطاعت کر رہا ہے اور آپ ہی کی طرف بلا رہا ہے. اور ایک میں ہوں، میرے پاس تو سلطنت بھی ویسی نہیں ہے، اور ہم آپ کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ تو ہم نے بہت ہی ظلم کیا. یہ وہ اپنے نفس پر ظلم کی بات کر رہی ہے. اور یہ ساری شان و شوکت میں اس کو اللہ یاد دلا دیا. یہ ایسی ساری شان و شوکت جو تھی، اس نے سلیمان کو بھی اللہ کو نہیں بھولنے دیا. آج ہمارے قدموں نیچے ذرا سی چمکتی ٹائلیں آ جائیں تو ہم تو فوراً اللہ کو بھول جاتے ہیں. دراصل مال جو ہے وہ ہمیشہ یہ بات نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی اللہ کو بھلانے کا ذریعہ بنتا ہے. یہ نہیں کہ یا اقتدار ہمیشہ ہی اللہ کو بھلانے کا سبب بنتا ہے. جو لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، جھکا کے، تھام کے رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، نہ ان میں تکبر آتا ہے اور نہ وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں. یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک وہ دو متخاصم فریق بن گئے. یعنی جب صالح علیہ السلام کی دعوت کا آغاز ہوا تو قوم دو گروہوں میں بٹ گئی، ایک ایمان لانے والے اور دوسرا انکار کرنے والے. صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح نے جواب دیا تمہارے نیک و بدشگون کا اصل رشتہ تو اللہ کے پاس ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں. یہ چال تو وہ چلے، اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی.
یہ بالکل جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابو جہل نے بھی خود تجویز رکھی تھی کہ سب قبیلوں کا ایک ایک جوان جو ہے وہ اکٹھے ہو، اور پھر جو ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جو انہوں نے سازش کی کہ سب مل کر حملہ کریں تاکہ بنی ہاشم کسی ایک قبیلے کو ملزم نہ ٹھہرا سکے۔ اور بالکل ایسے ہی یہاں پہ بھی 9 جتھے دار کا ذکر ہے کہ 9 سرداران قبائل جو کہ ہر ایک کا ساتھ ایک اپنا بڑا بڑا جتھا اور گروپ تھا۔ اور پھر جو دیکھیں کہ یہ چال ہے جو وہ چلے، اور پھر اللہ نے تدبیر کی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اللہ کیسی تدبیریں کرتا ہے، غور کریں، قلب و ذہن کا اس میں کیا کنیکشن کیا ہے، ہم غور کریں تو دل جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکے گا اور نرم پڑے گا۔ جو غور و فکر نہیں کرتے نا ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں یا جھک جاتے ہیں۔ یعنی پانی کے نیچے ایک پتھر بھی ہو، اس پہ قطرہ قطرہ پانی گرتا رہے تو وہ سوراخ کر دیتا ہے، تو لیکن بعض انسان بالکل اثر قبول نہیں کرتے، جتنا مرضی سمجھائیں دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے دلوں کو ہم جھکانے والے ہوں، ان آیات پہ غور و فکر کرنے والے ہوں، اپنی یہ دل کو نرمی دینے والی چیزیں ہوں، دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی یہ سب باتیں ہوں۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، اور ان کے گھر خالی پڑے تھے۔ اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے، اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو، کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت ورد کیا کرتے تھے، قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر مما یشرکون۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ آیت ترجیح جو کہ بار بار آیت آتی ہے، خوبصورت آیت ہے، توحید کی بہترین شکل ہے۔ ہم یہ آیات یعنی یاد کر سکتے ہوں تو ضرور کریں۔ آیت نمبر 60 سے 64 تک، یعنی ہر سوال کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چل رہے ہیں۔ پھر دوسرا سوال اللہ تعالیٰ پوچھنے، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ پھر تیسرا سوال اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے؟ یعنی وہ دعا جو اندر سے تڑپ کر نکلتی ہے جب دل بے قرار ہو کر اسے پکارتا ہے، تو کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والے ہیں؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ یعنی سوچو اور غور و فکر کرو۔ پھر چوتھا سوال، اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کی خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ دیکھیں راتوں رات فلائٹ لے کر یہاں سے ہزاروں میل دور کا سفر ہے جو کہ انسان کر لیتا ہے۔ کون رستہ دکھاتا ہے؟ کون ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر پانچواں سوال دیکھیے، اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے،
اور کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں، اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کہ کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی میں چاہ رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ عصر کے وقت، مغرب کے وقت، موت کا وقت ہو، قریب ہی آ لگا ہو، یعنی جب موت آ گئی تو پھر وہ قیامت شروع ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، نہ اندھوں کو رستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ تم تو اپنی بات انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں، یعنی جو سرنڈر کرنے والے، جھکنے والے ہیں، وہی ہدایت پاتے ہیں۔ قیامت کی نشانی کا ذکر ہے یہاں پہ اگلی آیت میں، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے، دابۃ الارض جسے کہا جاتا ہے۔ یہ زبردست نشانی ہے، قیامت کی نشانی میں اس کا ذکر ہے، جو ان سے کلام کرے گا، یعنی انسانوں کی طرح باتیں کرے گا اور کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ڈائناسور ہوگا، اس لیے ساری دنیا نے مل کے اس کو اتنا فیملیئر اور یعنی اس طرح سے یعنی اس طرح اس کا آج کل بہت تذکرہ ملتا ہے، اس لیے اس کو دکھایا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ اچانک کہیں سے آیا ہے، یعنی یہ فیملیئر لوگ ہو جائیں کہ یہ اچانک ضروری نہیں کہ یہی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کچھ بھی نکال سکتا ہے۔ اور ذرا تصور کرو اس وقت کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کو لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے درجے سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یعنی سب ایک طرح کے نہیں ہوں گے، مختلف لیولز میں ہوں گے، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلایا دیا، حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، یعنی غور و فکر نہیں کیا تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، بیس لیس انکار کیا تھا۔ اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کرتے رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور ان کو روشن کیا تھا؟ اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے، اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوا کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو یہی حکم دیا، ان سے کہو کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت
اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، یعنی ہر انسان کے اپنے لیے فائدہ مند ہے۔ اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ یہ آیات کیا لیسن دیتی ہیں کہ آپ کی ہدایت مجھے فائدہ نہیں دے گی، میری ہدایت آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ ہم ایک دوسرے کے لیے فکر مند ضرور ہوں، ہم بلائیں، ہمیں اللہ نے اس کام کا کہا ہے، بندوں سے محبت ہے، اسے وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی بندہ ذرا سی دیر کے لیے بھی آگ کے اندر جائے۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے، جو جانتے ہیں جن تک حق پہنچ گیا وہ ان تک پہنچائیں، جن تک نہیں پہنچا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے میرے فلاں بندے تک بات کیوں نہ پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان آیات پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم یعنی میں سوچوں، میں وقت لگاؤں، یعنی کیوں کوئی آیات دیکھوں، کوئی حدیث پڑھوں، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کو سمجھا، اس کو غور کیا، اس پہ فکر کرنے والے ہوں، اس پر عمل کرنے والے ہوں، اس پہ دوسروں کے جو بلانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔